الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج سورہ البقرہ آیت نمبر 154 کی تفسیر قرآن آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر خصوصیت کے ساتھ جس موضوع پر بات ہوگی وہ یہ کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، شہید ہو جائیں، انہیں تم مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، اللہ انہیں رزق بھی عطا کرتا ہے، اور وہ کیسے زندہ ہیں ہم اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ اس کا اللہ کریم نے ہمیں اس آیت میں فرمایا بھی ہے، اور آگے چل کر آزمائش اور صبر اس کے حوالے سے بھی چند ضروری جو چیزیں وہ بھی انشاءاللہ بیان ہوں گی۔ اللہ پاک قرآن مجید سورہ البقرہ آیت نمبر 154 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ اب پیچھے جو صبر کی بات ہوئی، صبر کے ذکر کے بعد اب صبر کرنے والوں کی ایک عظیم قسم یعنی شہیدوں کا بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ آیت کریمہ شہداء کے حق میں نازل ہوئی۔ بعض لوگ شہداء کی شہادت پر افسوس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ لوگ شہید ہو کر نعمتوں سے محروم ہو گئے۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ انہوں نے فانی زندگی اللہ کی راہ میں قربان کر کے دائمی زندگی حاصل کر لی ہے۔ اس آیت میں شہداء کو مردہ کہنے سے منع کیا گیا ہے، نہ زبان سے انہیں مردہ کہنے کی اجازت ہے اور نہ ہی دل میں انہیں مردہ سمجھنے کی اجازت ہے، جیسا کہ اللہ پاک ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اور جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں وہ زندہ ہوتے ہیں، اللہ انہیں رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ موت کے بعد اللہ پاک شہداء کو زندگی عطا فرماتا ہے، ان کی ارواح پر رزق پیش کیا جاتا ہے، انہیں راحتیں دی جاتی ہیں، ان کے عمل جاری رہتے ہیں، ان کا اجر و ثواب بڑھتا رہتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے بدن میں جنت کی سیر کرتی اور وہاں کے میوے اور نعمتیں کھاتی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اہل جنت میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا تو اللہ پاک اسے فرمائے گا اے ابن آدم، تو نے اپنی منزل و مقام کو کیسا پایا؟ وہ عرض کرے گا اے میرے رب بہت اچھی منزل ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا تو مانگ اور کوئی تمنا کر۔ وہ عرض کرے گا میں تجھ سے اتنا سوال کرتا ہوں کہ مجھے تو دنیا کی طرف دوبارہ لوٹا دے اور میں 10 مرتبہ تیری راہ میں شہید کیا جاؤں۔ وہ یہ سوال اس لیے کرے گا کہ اس نے شہادت کی فضیلت کو ملاحظہ کر لیا ہوگا۔ اب شہید کون ہے؟ شہید وہ مسلمان مکلف طاہر ہے جو تیز ہتھیار سے ظلماً مارا گیا ہو اور اس کے قتل سے مال بھی واجب نہ ہوا ہو، یا مار کے جنگ میں مردہ یا زخمی پایا گیا اور اس نے کچھ آسائش نہ پائی۔ اس پر دنیا میں یہ احکام ہے کہ نہ شہید کو غسل دیا جائے گا، نہ کفن، اسے اس کے کپڑوں میں ہی رکھا جائے، اسی طرح اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے اور اسی حالت میں شہید کو دفن کیا جائے۔ آگے جو بڑی پیاری بات ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ وہ کیسے زندہ ہیں؟ اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس کا شعور نہیں۔ یعنی یہ بات تو قطعی ہے کہ شہداء زندہ ہیں، لیکن ان کی زندگی حیات کیسی ہے اس کا ہمیں شعور نہیں، اس لیے ان پر شرعی احکام عام میت کی طرح ہی جاری ہوتے ہیں، جیسے قبر، دفن، تقسیم میراث، ان کی بیویوں کا عدت گزارنا، عدت کے بعد کسی دوسرے سے نکاح کر سکنا وغیرہ۔ اگلی آیت وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔
اور ہم ضرور تمہیں کچھ ڈر اور بھوک سے اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ آزمائش سے فرمانبردار اور نافرمان کے حال کا ظاہر کرنا مراد ہے۔ امام شافعی کے بقول خوف سے اللہ پاک کا ڈر، بھوک سے رمضان کے روزے، مالوں کی کمی سے زکوٰۃ و صدقات دینا، جانوں کی کمی سے امراض کے ذریعے اموات ہونا، پھلوں کی کمی سے اولاد کی موت مراد ہے، کیونکہ اولاد دل کا پھل ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی بندے کا بچہ مرتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے، تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کی؟ عرض کرتے ہیں کہ ہاں یا رب۔ پھر اللہ فرماتا ہے، تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا؟ عرض کرتے ہیں ہاں یا رب۔ اللہ فرماتا ہے، اس پر میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اس نے یا اللہ تیری حمد کی، یعنی کہا ہم تیری حمد کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ فرماتا ہے، اس کے لیے جنت میں مکان بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ یاد رہے کہ زندگی میں قدم قدم پر آزمائشیں ہیں۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو کبھی مرض سے، کبھی جان و مال کی کمی سے، کبھی دشمن کے ڈر خوف سے، کبھی کسی نقصان سے، کبھی آفات و بلیات سے، اور کبھی نت نئے فتنوں سے آزماتا ہے۔ اور راہ دین اور تبلیغ دین تو خصوصاً وہ راستہ ہے جس میں قدم قدم پر آزمائشیں ہیں۔ اسی سے فرمانبردار و نافرمان محبت میں سچے اور محبت کے صرف دعوے کرنے والوں کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام پر اکثر قوم کا ایمان نہ لانا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالا جانا، فرزند کو قربان کرنا، حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری میں مبتلا کیا جانا، ان کی اولاد اور اموال کو ختم کر دیا جانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مصر سے مدین جانا، مصر سے ہجرت کرنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ستایا جانا اور انبیاء کرام کا شہید کیا جانا، یہ سب آزمائشوں اور صبر ہی کی مثالیں ہیں۔ اور ان مقدس ہستیوں کی آزمائشیں اور صبر ہر مسلمان کے لیے ایک نمونے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اسے جب بھی کوئی مصیبت آئے اور وہ کسی تکلیف یا اذیت میں مبتلا ہو تو صبر کرے اور اللہ پاک کی رضا پر راضی رہے اور بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، بہت موٹی سی بات ہے جو ہر شخص جانتا ہے کہ کوئی کتنا ہی غافل ہو، مگر جب اسے تکلیف پہنچتی ہے یا وہ کسی مصیبت اور کسی مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو کس قدر خدا کو یاد کرتا ہے اور توبہ استغفار کرتا ہے۔ اور یہ تو بڑے رتبے والوں کی شان ہے کہ وہ تکلیف کا بھی اسی طرح استقبال کرتے ہیں جیسے راحت کا استقبال کرتے ہیں، مگر ہم جیسے کم سے کم اتنا تو کریں کہ جب کوئی مصیبت یا تکلیف آئے تو صبر و استقلال سے کام لیں اور جزع و فضا یعنی رونا پیٹنا کر کے آتے ہوئے ثواب کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اور اتنا تو ہر شخص جانتا ہے کہ بے صبری سے آئی ہوئی مصیبت جاتی نہ رہے گی، پھر اس بڑے ثواب جو حدیث میں بیان کیا گیا سے محرومی دوہری مصیبت ہے۔ اور کثیرہ حدیث میں مسلمان پر مصیبت آنے کا جو ثواب بیان کیا گیا، اس میں سے چند حدیث یہ ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے تکالیف میں مبتلا کرتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، مسلمان جو تکلیف، رنج و ملال اور اذیت و غم پہنچے مسلمان کو، یہاں تک کہ اس کے پیر میں کوئی کانٹا بھی چبھے، تو اللہ پاک اس کے سبب اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسلمان مرد و عورت کے جان و مال اور اولاد میں ہمیشہ مصیبت رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ پاک سے اس حال میں ملتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب مصیبت زدہ لوگوں کو ثواب دیا جائے گا تو آرام و سکون والے تمنا کریں گے، کاش دنیا میں ان کی کھالیں کینچیوں سے کاٹ دی گئی ہوتی۔ یعنی کہ پتہ چلا کہ صبر کرنے کی بڑی فضیلت ہے، بڑی برکت ہے۔ تو کوئی بھی ہمارے اوپر مشکلات آئیں، مصیبتیں آئیں، آزمائشیں آئیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان پر صبر کریں اور پھر بھی اللہ کی حمد کریں، اللہ کی تعریف کریں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو میں پھر آپ کے سامنے
حاضر ہوں گا، تب تک اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔